السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جی تو ویورز، آج ہم بات کریں گے طور سینا پر۔ آپ نے تو سنا ہی ہوگا، تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کیا ہے طور سینا؟ طور سینا مصر میں ایک موجود پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور توریت میں آیا ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور حضرت موسیٰ کی وفات شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا کے تقدس کی علت کے مواد میں ایک حضرت موسیٰ کا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کو قرار دیا۔ طور سینا صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے، جبکہ صحرائے سینا مصر کے شمال مشرق میں فلسطین، اردن اور سعودی عرب کے بارڈر پر واقع ہے۔ اس سمت میں بہت سارے پہاڑ ہیں جن میں سے ایک طور سینا ہے۔ ابن منظور نے طور سینا کو شام میں موجود ایک پہاڑ کا نام قرار دیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ طور سینا ایک پہاڑی سلسلے کا نام تھا اور طور سینا کے بارے میں مختلف واقعات اسی پہاڑی سلسلے میں رونما ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں سینا اور سنین کی تعبیر بھی اسی سے کی گئی ہے اور طور سنین طور سینا کا ایک حصہ ہے۔ صحرائے سینا کے جنوب میں ایک پہاڑ کا نام کوہ سینا ہے جس کے دامن میں سینٹ کیتھرین خان کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں طور سینا کا لفظ ایک مرتبہ ہی آیا ہے جو وہاں پر اگنے والے ایک درخت کے لیے استعمال ہوا جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طور سینین کی قسم کھائی جسے بعض مفسرین نے بھی طور سینا مراد لیا۔ بعض دوسری آیات میں بھی الطور کا لفظ استعمال ہوا جس سے مفسرین نے طور سینا مراد لیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس میں طور سینا کا نام دینے کی وجہ وہاں پر موجود ایک درخت کو قرار دیا گیا ہے۔ طور سینا وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ سورہ طٰہٰ کی 12ویں آیت کے مطابق وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، کیونکہ اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ بعض نے اس آیت سے طور سینا کے تقدس کو ثابت کیا۔ اسی طرح سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طور سینا کے تقدس کی علت کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں یہ منقول ہوا، کیونکہ اس وادی میں ارواح تقدیس ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتے صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ اور میدان تیا مصر اور شام کے درمیان 27 میل کا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اسے وادی تیا اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نمائے سینا کا ایک حصہ ہے۔ مکمل جزیرہ نمائے سینا تقریباً 67,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطہ عربی جمہوریہ مصر کا حصہ ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مغرب میں خلیج اور مشرق میں فلسطین اور جنوب میں بحیرہ احمر واقع ہے۔ اسے براعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان لنک سمجھا جاتا ہے۔ اس وادی سے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے بہت سارے آثار وابستہ ہیں۔ اسی میدان میں بنی اسرائیل اپنے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ گستاخانہ اور عدم تعاون کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے 40 سال تک مارے مارے پھرتے رہے۔ تیا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سرگرداں رہنا، گھومتے رہنا۔ چونکہ بنی اسرائیل اس میدان میں دن رات چلتے رہتے تھے لیکن اس میدان کو قطع نہیں کر پاتے تھے۔ وہ صبح کو جہاں سے چلنا شروع کرتے شام کو پھر وہیں پہنچ جاتے تھے اور شام کو جہاں سے چلتے تھے صبح وہیں پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے وادی سینا کے اس حصے کا نام وادی تیا یا میدان تیا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کیفیت کی عکاسی کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین بھٹکتے پھریں گے۔ آپ اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہوں۔ اس وقت یہ وادی ایک چٹیل میدان کی طرح تھی۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت تھی۔ ان کے پینے کے لیے نہ تو پانی میسر تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔
اس بے سر و سمانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی حالت پر بڑا ترس آتا اور وہ بدحالی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے۔ ان کی دعا سے ان کے لیے راحت کے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوپ سے بچایا اور سایہ کے حصول کے لیے بادل بطور صاحبان نازل فرما دیا، کھانے کے لیے من و سلوا بھیجا۔ اسی خطہ میں واقع پہاڑ کو قرآن کریم میں طور سینا بھی کہا گیا ہے، اور طور سینین بھی، اسے جبل موسیٰ اور جبل طور بھی کہتے ہیں۔ سینین دراصل جزیرہ نمائی سینا ہی کا دوسرا نام ہے۔ اب یہ سارا ہی علاقہ جس میں کوہ طور واقع ہے، جو اب مصر کے قبضہ میں ہے، صحرائے سینا کے نام سے مشہور و معروف سینین بنیادی طور پر اس خطہ کا ہی نام ہے، اور آج بھی اس جگہ کا نام سینا ہی ہے۔ صحرائے سینا اور کوہ طور دونوں مصر کے ایشیائی حصے میں ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ اگر آپ زمین کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو لال سمندر یعنی بحیرہ احمر غلیل کی وی کی طرح دو حصوں میں بہتا نظر آئے گا۔ غلیل کی یہ وی درمیان میں مثلث بناتی ہے اور یہ مثلث سینا کہلاتا ہے۔ مثلث کی نوک پر مصر کا سیاحتی شہر شرم الشیخ آباد ہے، جبکہ اوپری حصہ 4 ملکوں اور بحیرہ روم سے جا ٹکراتا ہے۔ وہ 4 ملک سعودی عرب، اردن، فلسطین اور اسرائیل اور مصر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ اس مثلث یعنی جزیرہ نمائی سینا میں داخل ہوئے۔ آپ پہلی بار اس وقت سینا میں آئے جب آپ فرعون کے لے پالک صاحبزادے تھے۔ آپ کی پرورش محل میں ہوئی تھی۔ آپ فرعون کے وارث بن رہے تھے، لیکن پھر ان سے نادانستہ طور پر ایک قبطی قتل ہو گیا اور آپ سزا اور فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے سینا میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سینا اس وقت فرعون کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں چلتے چلتے مدائن پہنچ گئے۔ دوسری بار جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی، آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، اپنے عصا سے ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، جبکہ فرعون اپنی فوج سمیت ریڈ سی میں غرق ہو گیا۔ فرعون سے نجات پا کر آپ اپنی امت کے ساتھ کوہ طور کے گرد پناہ گزین ہو گئے۔ سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ نے طور سینین کی قسم بھی کھائی۔ سینین ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستہ میں پڑتا ہے۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے۔ اسی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وہ تجلی دکھائی تھی جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کی طرف سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوئے اور اس کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو آپ نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، یا رب تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ صورتحال یہ بنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں اللہ عز و جل کے دیدار کا مشتاق بنا دیا۔ چنانچہ شدت شوق میں بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے تاکہ میں آپ کا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں طور کی قسم بھی کھائی اور اس نام سے ایک مکمل صورت بھی اتاری۔ کوہ طور ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے، جن میں حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا مقیات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ مقیات پر جانا اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اردن میں کوہ نبو کے دامن میں ہوئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ایک وادی جس کا نام طوا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس بھی کہا گیا، اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور آپ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ قرآن میں اس کا ذکر 2 جگہ ہے: بے شک میں تمہارا رب ہوں سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ اسی طرح
ایک اور صورت میں بھی جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ گئے۔ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں آگ کی تلاش میں تھے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ گئے تھے۔ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب موسیٰ وادی مقدس میں آگ کی تلاش میں تھے اور وادی میں چمکنے والا شعلہ دراصل خدا کے وجود کا نشان تھا۔ اس وقت موسیٰ کو خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور انہیں خدا کی طرف سے معجزات عطا کیے گئے۔ ویورز، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔